بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سند روایتوں کی یہ دوسری قسط ہے۔ اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اور بہت ساری ایسی احادیث ہے جس کو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، وہ بالکل موضوع اور منغلط ہوتی ہے۔ تو آگے سلسلہ پڑھاتے ہوئے حدیث نمبر 4 جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبوی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی آئے اور ان سے پوچھا تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے دعوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہاں پر اس فکر میں بیٹھا ہوں کہ کس طرح آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال اسی طرح مدینے والوں کی دعوت کرتا رہے، 1000 سال، تو بھی وہ تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی روایت جو ہے بالکل بے سند اور بے بنیاد ہے، موضوع ہے۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 5 میں چلتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے، یہ بھی روایت بے سند ہے۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 6، جس شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کی طرف 70 دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیتا ہے، یعنی اپنے راستے میں نکال دیتا ہے۔ یہ بھی روایت بے سند اور موضوع ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی استاد یا طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمام روایتیں بے سند ہے، موضوع ہے، ان کو بیان کرنا گناہ ہے، ان کو لوگوں کے درمیان پھیلانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔